کون ہے جو جس کی غیرت نہیں ہے، بزدل ہے؟ میں آپ کی خدمت میں دکھا دیتا ہوں، ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، ان کا یہ کسی کا جواب نہیں دے سکے گا یہ شخص، میں تو ان کے ہر نقطے کا جواب دے دیتا ہوں، یہ کسی نقطے کا جواب نہیں دے سکے گا۔ یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، ملاحظہ کریں، کتاب ہے المعجم الکبیر للطبرانی، یہ معجم کبیر طبرانی ہے۔ یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، حدیث نمبر ہے 11216، بلے فاستعمل عليهم رجلا ويعلم ان فيهم من هو اولى بذلك واعلم منه بكتاب الله وسنه لرسوله فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين۔ جو کوئی مسلمانوں کا امام بنے اور مسلمانوں میں کسی شخص کو کوئی عہدہ دے دے اور اس سے بہتر وہاں پر جو احکام بہتر جانتا ہے، جو زیادہ لائق آدمی موجود ہو، تو وہ شخص اللہ کے بھی غدار ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی غدار ہے، قرآن کے بھی غدار ہے، اور مسلمانوں کا بھی غدار ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کو عہدہ دے دیں کہ اس سے بہتر وہاں پہ موجود ہیں۔ تو ملاحظہ کریں، یہاں پر میں آپ کی خدمت میں دکھا دیتا ہوں کہ یہ عمرو بن العاص کون ہے۔ یہ طبقات النصابین ہے، یہاں پہ الزمخشری نصابت العرب، زمخشری جو تھے نصابت العرب تھے، عرب کے علم انصاب کے سب سے ماہر عالم تھے۔ یہاں پہ ملاحظہ کریں، یہ کتاب ربیع الابرار فی نصوص الاخبار، ربیع الابرار فی نصوص الاخبار ہیں۔ یہاں پہ ملاحظہ کریں کہ کانت النابغہ، نابغہ جو ہے ام عمرو بن العاص، عمرو بن العاص کی ماں، یہ عبداللہ بن جدعان، وہی جو چکلا چلاتا تھا مکے میں، اسی کا یہ کیا کنیز تھی۔ فکانت بغیا ثم اعتقد، یہ زنا کراتی تھی، بعد میں اس کو آزاد کیا گیا۔ ووقع علیہ ابو لہب وامیہ بن خلف وہشام بن مغیرہ وسفیان بن حرب، عاص بن وائل، 4-5 آدمیوں نے اس کے ساتھ فی طہر واحد، ایک طہر میں اس کے ساتھ زنا کیا۔ 4-5 نام ملے ہم پہ لکھیں، ٹائم کم ہے۔ فولدت عمرہ، تو عمرو بن العاص اس 5 آدمیوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اچھا، یہ 5 آدمیوں کی محنت کا نتیجہ عمرو بن العاص ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے دیکھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں میں کسی کو عہدہ دے دیتا ہے، اس سے بہتر کوئی موجود ہے، تو وہ جس نے عہدہ دیا ہے وہ اللہ کا بھی غدار ہے، نبی کا بھی غدار ہے، قرآن کا بھی غدار ہے۔ اچھا، اب دیکھو، یہ ایک شخص ہے جس کے 4-5 باپ ہیں، عمرو بن العاص، ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ مستدرک علی الصحیحین ہے، ادھر دیکھو، یہ جزء ثالث ہے، غزوہ ذات السلاسل ہے، حدیث نمبر ہے 4357، صفحہ نمبر 45، حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح بھی ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے بھی کہا صحیح ہے، ذہبی نے بھی کہا صحیح ہے۔ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ عمرو بن العاص فی غزوۃ السلاسل وفیہم ابو بکر و عمر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات السلاسل میں ابو بکر اور عمر کو عمرو بن العاص کے کمانڈ کے نیچے رکھا ہے۔ ابو بکر اور عمر کو عمرو بن العاص کے کمانڈ کے نیچے، ان کی اپنی حدیث ہے، ان کی اپنی حدیث ہے کہ کوئی کسی شخص کو عہدہ دے دے اور اس میں بہتر آدمی موجود ہو تو یہ اللہ کا غدار ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ابو بکر عمر سے بہتر کون ہے؟ عمرو بن العاص۔ عمرو بن العاص کے کتنے باپ تھے؟ 5 باپ تھے نا، ان کی اپنی کتاب، اس کی ماں کیا تھی، سب آپ نے دیکھا نا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشہور ہے، اس زمانے میں تو مشہور تھا کہ عمرو بن العاص کیا چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیا بے عزتی کرا دی۔ اب ملاحظہ کریں کہ اب انہوں نے اس جنگ میں ابو بکر عمر نے، وہاں ان کو سردی لگ رہی تھی، کہا تھا کہ آگ جلاتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ گرمی ہو جائے۔ عمر نے کہا کہ یہ چھوڑ دو، خبردار کو یہاں پہ آگ نہیں جلا سکتا، ان کو خوب ذلیل کا گالی دے کے ذلیل کیا۔ تو اس نے ابو بکر عمر نے اس کو گالی دینے کی کوشش کیا کہ میں اس کو گالی دیتا ہوں، قال، ابو بکر نے منع کیا کہ لعلمہ بالحرب، ابو بکر نے کہا کہ یہ اس کو ہم پہ سردار بنائے کیونکہ ہم سے یہ زیادہ کیا ہے، زیادہ باغیرت ہے، زیادہ جنگوں میں اس کو زیادہ تجربہ ہے، زیادہ باغیرت ہے۔ اب میں بتاؤں گا اگلے ٹرم میں کہ عمرو بن العاص، یہ جو ابو بکر عمر خود نے اعتراف کیا کہ یہ ان سے زیادہ بہادر ہے، اس کی بہادری کیا ہے، یہ اس کی والدہ کیا کراتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کو ذلیل کیا کہ ایک ایسے شخص جس کے 5 باپ ہیں ان کے نوکر بنا دیے، نوکر تعین کیا۔ یہ آپ نے کہا تھا کہ یہ اس قسم کی باتیں، یہ الزام، یہ مناظرہ ہو رہا ہے، علمی اور فکری، اور یہ تحقیق ہو رہی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جو حوالے پیش کیے شیعہ کتابوں سے حوالے پیش کیے ہیں، ٹھیک ہے، اور میرا موضوع بھی یہی ہے کہ اشجع الناس کون ہے اور کون نہیں ہے۔ جب اشجع الناس کی بات ہوگی ساری باتیں آئیں گی نا، یہ، اور میں نے کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا تھا سب سے پہلے۔ اشجع الناس کے بعد یہ تو لوگوں کی زمانہ جاہلیت کی جو بھی باتیں تھیں وہ کھول کے بیٹھ گئے، آپ کیا جواب دیں گے ان کا؟ زمانہ جاہلیت کی دوبارہ بولیں۔ زمانہ جاہلیت میں جو بھی مکے میں اس معاشرے میں ہوتا تھا، جی جی، تو ان کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ یہ ماؤں بہنوں اور بیٹیوں اور ان پہ چلے گئے ہیں۔ بھائی یہ جو حوالے پیش کر رہے ہیں ان کی کوئی سند ہے؟ پوچھے طرح سے سند پیش کرو، پوچھے ان سے، پوچھے سند پیش کریں اس کی طرح، یہ جھوٹے سارے واقعات ہیں، کوئی سند نہیں۔ میں جواب آپ اپنے باری میں جو سوال کرتا ہے نا، میں اپنی باری میں اس کا جواب دوں گا۔ سوال کرو، تمہارا کام ہے سوال کرنا۔ بے سند باتیں ہیں، ویسے اس کو ثابت تو کرے، معاویہ صاحب ثابت کرے، قیامت تک چیلنج، قیامت تک چیلنج ثابت کرے۔ یہ ایسی ہماری اجازت دیتی ہے، میں اس قسم کی گفتگو کر سکتے ہیں؟
دیکھیں جواب دے سکتے ہیں؟ دیکھیں عوان صاحب، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی فلاں حرامی تھا فلاں حرامی تھا. انہوں نے پہلے بھی بات کی کہ ابو بکر صدیق کا جو ہے وہ ابو کا باپ وہ بڑوا تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے حوالہ دیا نا، حالانکہ وہ بے سند روایت ہے، کوئی سند ہی نہیں ہے. ان سے پوچھیں کیا سند کیا ہے اس کی، ذرا پوچھیں ذرا اس سے. آپ کی کتاب میں تو ہے نا، آپ کی کتاب میں تو ہے نا، کتابیں پیش کر رہے ہو. وہ آپ کی کتاب میں تو ہے نا. اب میں نے پہلے بھی ڈسکلیمر دیا، میرا ان باتوں میرے پاس تو 8 منٹ ہے بھائی، میں نے ان کی باتوں کا جواب بھی دینا، حوالے بھی دینا ہے نا. میں سب بار اگر آپ چاہتے ہیں اسی موضوع پہ مناظرہ رکھیں کہ ابو بکر کا خاندان کیسا تھا، مناظرہ رکھتے ہیں. وہ تو ابو بکر کا خاندان کیسا تھا، اس پہ مناظرہ رکھو نا. خاندان تو ہم بتائیں گے، امام خاندان ہم بتاتے ہیں نا، ابو بکر خاندان مناظرہ رکھتے ہیں نا، ان کے خاندان کا کیا کردار ہے. اس کا خاندان ہم بیان او کریں گے. بھائی ہم اب بتائیں گے آپ کو. اگر آپ دیکھیں یہ ان چیزوں کی تصحیح ثابت کرنا یہ 4-5 منٹ میں یہ آسان کام نہیں ہے. آپ مناظر رکھ دیں کہ ہم عرب کے اشعار اس زمانے کے شعراء نے ابو بکر خاندان کے متعلق بنی تیم کے متعلق کیا بولیں. میں آپ کو دکھاؤں گا، موضوع نہیں ہے کہ وہ بتاؤں گا کہ ان کے خواتین کے ابو بکر کے خاندان کے خواتین کے متعلق دیکھو بھائی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ پورا ان کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے کہ ان کے عرب میں ان کی شہرت کس بات پہ تھی، بنی تیم کی شہرت کس بات پہ تھی نا، ہم بتا دیں گے آپ کو. ایک سیکنڈ سر پلیز. میں نے علی معاویہ صاحب آپ کی درخواست پہ یہاں تشریف یعنی کہ ناچیز حقیر ادھر آیا، اور میں نے یہ تھوڑا سا بتایا تھا کہ یہ علمی نشست با علمی با ادب اور با وقار انداز میں آگے بڑھے گی تاکہ امت میں فکری بصیرت پیدا ہو اور علمی گفتگو کو فروغ ملے. تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ گفتگو کو آخر تک دیکھیے گا اور اپنی رائے ادب و احترام کے دائرے میں رہ کر. یہاں تو وہ باتیں کھل گئی ہیں جو زمانہ جاہلیت میں تھی، جہاں نہ کوئی شریعت تھی، نہ اس کا کوئی تعلق تھا، نہ مطلب وہ چیزیں تھی. وہ اصل میں تھی کہ بھی امامت جو ہے اگر وہ منصوص ہے من جانب اللہ ہے تو ہم سب سرنگوں ہیں ان کے سامنے. وہ تو موضوع نہیں ہے نا، منصوص من اللہ تو موضوع تو نہیں ہے نا، منصوص من اللہ موضوع نہیں ہے. موضوع یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ شیعہ احادیث میں ایسی باتیں ہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے متعلق مثلا وہ شجاع نہیں ہے. یہ خود انہوں نے شرع کی غیرت ٹھیک ہے نا، تو ہم نے دکھانا شروع کر دیا بھائی. پھر یہ باتیں جو ہمیں سب دکھا رہا ہوں کہ ابو بکر دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان کو کسی شخص کے کمانڈ کے نیچے رکھ دیا نا، حدیث تو صحیح ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حدیث ہے کہ کوئی کسی نالائق کو کسی لائق پہ امیر معین کرے تو غدار ہے. تو لازمی بات ہے کہ اب عمرو بن العاص ان سے بہتر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامہ صاحب کئی بار دوسرے لوگوں کو بھی جو جونیئر تھے، عمر میں کم عمر تھے، ان کی حوالے ملتے ہیں. میں آپ کو بالکل ان کو ابو بکر عمر کو کبھی امیر بنایا نہیں، ہمیشہ ان کو نوکر رکھا ہے دوسروں کے نیچے، ان کو تعینات کیا گیا. یہ تعینات کیا گیا نا، تو ان کے کوئی اور پوزیشن نہیں ہے کے اندر. ان کی حکمت اگر یہ شجاع ہوتا ہے نا، ان میں شجاعت ہوتی تو ان کو امیر بنا لیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو کمانڈ انسان کے اندر جو جی جو صلاحیت زیادہ ہوتی ہے وہ امیر جو ہوتے ہیں، جو مطلب کمانڈر ان چیف ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس بات پر. اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ نکمے سے نکمے کو جس کا کوئی شجاعت نہیں، ان کو ابو بکر عمر پہ امیر بنایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. میں ذرا یہ کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے عمر صاحب میری طرف سے کوئی شکایت نہیں ہوگی انشاءاللہ. آپ نہ میں حرامی کی بات کروں گا، نہ میں کچھ علمی طریقے سے کوئی گفتگو کو آگے بڑھائیں. تو ہم سب یہ جتنے حوالے میں نے دکھائے شیعہ حدیث ایک بھی نہیں، سب ان کی اپنی کتابوں سے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے خود شروع کیا ہے تو آپ سنبھال لیں. اب سپاہی صحابہ والوں نے خود شروع کیا نا، میں نے تو کہا کہ میں 4-5 گھنٹے پہ یہاں پہ تیار ہوں. میں بتاتا ہوں کہ ان کی کتابوں میں ان کے خلفاء کے کیا کردار ہے. ابھی تو میں شروع ہوں. تعلق نہیں میرا. طارق صاحب آپ شریف آدمی، آپ نکل جائیں، آپ کی یہ جگہ نہیں، واقعا آپ چلیں، ہم دونوں ٹائمر رکھ دیں گے. ہاں بالکل آپ نکل جائیں، کوئی بات. میں اس کو میں سپاہی صحابہ کو سنبھالنے والا میں ہوں. بالکل طارق بھائی آپ کی معذرت ہم قبول کرتے ہیں. اب بات ہو رہی تھی میرے محترم ناظرین، جتنی باتیں میں یہ رونے لگے نا دونوں، طارق صاحب بھی رونے لگے، مولوی صاحب بھی رونے لگے کہ آپ یہ کیوں بول رہے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے بھائی. اور بھائی وہ زمانہ جب عمرو بن العاص کلمہ پڑھ کے آیا نا، سب لوگ تو اس کو جانتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اس کی والدہ ماجدہ کہاں پہ کام کرتی تھی نا، یہ تو سب کو پتا ہے کہ عبداللہ بن جدعان کے کہ ہاں یہ بیچاری وہاں پہ ملازمہ تھی اس چکلے میں، اور وہاں پہ 4-5 لوگوں کے ساتھ اس کے برے تعلقات ہوئے ہیں، تبھی عمرو بن العاص پیدا ہوا ہے نا. اور پھر ایسے شخص کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر اور عمر کا امیر بنایا، باس بنایا کہ اس کی اطاعت کرو، جاؤ جو یہ کرے. اور یہ بیچارے رات کی تاریکی، میں نے حدیث دکھائی نا، رات کو سردی لگی ہے، کہتے ہیں آگ جلاتے ہیں. اس نے ایسے بےعزتی کی نا دونوں کی، گالی دی، بھاگ جاؤ آگ جلائے گے ذلیلو. تو عمر نے کہا کہ میں اس کو گالی دیتا ہوں. ابو بکر نے کہا نہیں گالی نہیں دو، یہ جنگ میں ہم سے زیادہ مضبوط ہے، یہ جنگ بہتر جان